السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیزان گرامی، حالات کے اعتبار سے یہ ماہ صیام اہل اسلام کے لیے بہت غمگین گزرا ہے۔ اور یہ بیماری جو کووڈ-19 کی بیماری ہے، یہ ہماری نسلیں اس کو یاد رکھیں گی۔ دنیا کی تاریخ میں یہ ایسا پہلا مرض ہے کہ جس نے پوری دنیا کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ ہمارا ملک اور دنیا کے دیگر ممالک جس سنگین مراحل سے گزر رہے ہیں، بہت افسوس کن مسئلہ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب دنیا میں ظلم بڑھے گا اور معاشرہ بگڑے گا تو اللہ رب العزت والجلال کی لاٹھی کسی نہ کسی شکل میں برسے گی۔ پورے قرآن کریم کا مطالعہ فرما لے، الحمد کی الف لام سے لے کر قل اعوذ برب الناس کی سین تک، آپ کہیں یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ امت سابقہ میں یا اس امت واحد علی صاحبۃ والتسلیم میں کبھی کوئی عذاب شرک و کفر کی بیس پر آیا۔ اس بیس پر عذاب آتے تو آج دنیا میں کوئی مشرک کوئی کافر نظر نہیں آتا، سارے ایمان والے ہوتے۔ یہ عذاب آئے کیوں؟ اخلاق اور معاشرے کے بگڑنے پر عذاب آئے۔ جب اخلاق بگڑیں گے معاشرہ بگڑے گا، معاشرہ بگڑے گا بدعمالیاں سر سے اونچی ہو جائیں گی، اور جب بدعمالیاں سر سے اونچی ہو جائیں گی تو پھر اللہ کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں آئے گا۔ ہم نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ سارا دین سمٹ کر مسجد کی چار دیواری میں بند ہے۔ ایسا نہیں، اصل دین تو مسجد سے باہر ہے۔ یہ تو کچھ مذہب کے فرائض ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، لیکن اصل دین کیا ہے؟ یہ تو مذہبی فرائض ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ منہج رسالت کے دو پہلو ہیں۔ رسالت کی ایک تکمیل تو ہو گئی حجۃ الوداع میں، جو جسمانی رسالت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک روحانی رسالت ہے جس کی تکمیل ہونا باقی ہے،
اور جب تک اس روحانی رسالت کی تکمیل نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی۔ کوئی گھر، کوئی بستی، کوئی قریہ، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں اللہ کا دین نہ پہنچ جائے۔ کون سا دین؟ اصل ضرورت ہے دین کے قیام کی معاشرے میں۔ ہمارے گھروں میں دین نہیں، اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے پہنچا رہا ہوں کہ حقیقت میں جو عبادتیں ہم اللہ کے گھر میں آن کر سکتے تھے، جس یکسوئی کے ساتھ، جس خوش طبعی کے ساتھ، جس بشاشت کے ساتھ میں وہ گھروں میں ہماری عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ علماء سے کدورت رکھو گے، علماء سے نفرت رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمہیں اپنے گھروں سے نکال دے گا۔ معاشرے میں دین کا قیام کا مقصد کیا ہے؟ کہ سماج میں دین قائم ہو، معاشرے میں دین قائم ہو۔ جتنی سماج میں، معاشرے میں برائیاں ہیں انہیں ختم کرنا ہوگا۔ یہ ہے اصل تبلیغ۔ یہ تو مذہب کی ہم کارروائی پوری کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ لی، نماز کا وقت آیا، روزہ رکھ لیا، جب روزوں کا وقت آیا حج کر لیا۔ اصل دین وہاں پہ۔ جتنی برائیاں، اخلاق ہمارے پاس نہیں، کردار ہمارے پاس نہیں، معاملات ہمارے پاس نہیں۔ یہاں تو نماز پڑھ لیا ہے، رات دن رو رہی اللہ کے سجدے میں حضوری میں آ کے، لیکن باہر جانے کے بعد وہ سود کے اڈے بھی چلا رہا ہے، وہ شراب کے اڈے بھی چلا رہا ہے، وہ بے ایمانی بھی کر لیا ہے، وہ جھوٹ بھی بول لیا ہے۔ یہ ہے برائیاں، جن برائیوں کی بیس پر امت سابقہ کو اللہ نے تلپٹ کر دیا۔ اگر شرک اور کفر کی بیس پر عذاب آتے تو آج دنیا میں کوئی کافر آپ کو نظر نہیں آتا، سارے ایمان والے ہوتے۔ اصل ہمیں دین کا قیام کرنا ہے سماج میں، اور آج کے دور میں برائیاں سماج سے مٹانا، جان ہتھیلی پر رکھنا ہے۔ یہ ہماری قوم ایسی بات نہیں آئے گی۔ یا تو کوئی عمر ثانی پیدا ہو جائے جو ان کے دماغ ٹھکانے سے لگا، ورنہ یہاں تو ہم روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، 2-4-10 حج بھی کر لیے، جب چاہے عمرہ کر لیا۔ باقی جو بے ایمانی کر رہا، سود کے اڈے چلا رہا، حرام خوری کر رہا ہے، کچھ بھی کرتا بھی رہا ہے، جب تک معاشرے سے یہ تمام برائیاں ختم نہیں ہوگی، جب تک اللہ کی رحمت کے دروازے، اس کی نصرت کے دروازے کھلنا بہت مشکل۔ آپ ہم یہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں آپ فرشتے آئیں گے، نہیں، مدد کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، تم صحیح ہو جاؤ۔ تو آج بھی اللہ کی نصرت شامل حال ہے۔ وہ صحیح تھے، وہ 313 صحیح تھے، ان کے لیے اللہ نے ملائکہ اتار دی۔ آج میں بمانگے دہل کہتا ہوں، ان 313 میں سے آج کے 1.5 ارب مسلمانوں میں سے ایک بھی ایسا ہو جائے تو اللہ کی نصرت آج بھی شامل حال ہے۔ اس معنی کر آپ کسی کو دوش نہ دیں، اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں اس سے پہلے بھی میں نے سنائی تھی آپ کو، یورپ میں بہت سے مالوں میں ایک کاؤنٹر بنا ہوا ہوتا ہے،
وہاں لکھا ہوا آتا ہے ریٹرن پالیسی. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے سامان لیا، لے گئے، پسند نہیں آیا واپس کر دیا. جو کاؤنٹر بنا ہوا ہے، چاہے آپ نے اس سامان کو استعمال کر لیا، 6 مہینے کے بعد بھی اگر اس مال کو واپس لے کر آ رہے ہو تو ان کے واپس کرنے پر ان یورپین کے، ان امریکنوں کے ماتھے پہ شکن نہیں آئے گی. بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مال واپس لیں گے، آپ کے پیسے آپ کو دیں گے. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا 1400 سال پہلے؟ جو تاجر اپنی کسٹمر کا مال کسی وجہ سے وہ واپس کرنا چاہتا ہے، اگر خوش اخلاقی کے ساتھ آپ نے اس مال کو واپس کر کے اس کے پیسے واپس دے دیے تو کل قیامت کے دن جنت میں وہ تاجر میرے ساتھ ہوگا. کون ہے جو آج اس حدیث پر عمل کر رہا ہو؟ آج ہمارے تجارین سے اگر کوئی کسٹمر مال لے گیا اور سوئے اتفاق وہ واپس کرنے آ جائے، پھر دیکھو ہمارے تیور، ہماری بد اخلاقیاں، ہماری بد زبانیاں، ہماری بد کرداریاں. اور جو تاجر سچے ہوں گے، ایماندار ہوں گے، ان کا کل قیامت کے دن حشر صدیقین میں ہوگا. جو بے ایمان ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، ان کا حمان اور شداد کے ساتھ. یہ نہیں کہ ہم نے 2-4 رکعتیں پڑھ لی، 2-4 رکعت تہجد کی پڑھنی، حج کریاں، عمرہ کریاں، اور ہم بس سارے ہم نے گناہ معاف کرا لیے. نہیں، یہ تو مذہبی ایک آئین ہے، اللہ کا ہمیں پورا کرنا ہے. اصل دین کا قیام سماج میں ہے، معاشرے میں ہے. ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے افعال سے، ہمارے معاملات سے ایسا میسج چھوڑو کہ قومیں اش اش کر کے کہنے لگی یہ ہیں سچے اور پکے مسلمان. بہرحال یہ بہت غمگین مہینہ گزرا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم سے بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکا. اسلام کے تہواروں میں اور دوسرے مذہب کے تہواروں میں بہت فرق ہے. ہمارے تہواروں میں سال بھر میں 2 تہوار ہیں، 2 عیدیں، اور کوئی تہوار نہیں ہمارے. لیکن ان تہواروں کے پیچھے ماضی کا کوئی واقعہ چسپاں نہیں ہے، کوئی واقعہ چسپاں نہیں. یہودیوں کے تہوار اٹھاؤ، کوئی نہ کوئی واقعہ چسپاں ہے. وہ عید کہاں مناتے ہیں؟ وہ ہفتے کی عید مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی. آپ کو بھی، آپ کی قوم کو بھی اس خوشی میں وہ عید مناتے ہیں. نصارہ، جس کو ہم کرسچن دنیا کہتے ہیں، وہ عید مناتے کرسمس ڈے. لیکن یہ تاریخ پیدائش بھی انہیں صحیح معلوم نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاریخ پیدائش میں یہاں گڑبڑ ہے. وہ مناتے ہی ان کی خوشی کا دن ہے. ہندو دھرم میں دیکھ لیجئے، یہاں تو ہر مہینے 2-4 تہوار موجود ہیں، اور کسی نہ کسی تہوار کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ چسپاں ہے. اگر ہماری تاریخ اسلام میں واقعات کے پیش نظر اگر ہم عید مناتے، خوشیاں مناتے، تو سیرت نبوی
میرے اور آپ کی آقا کی حیات طیبہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر پیدائش کا دن عید منانے کا ہے، جس دن آپ کو نبوت ملی وہ عید منانے کا ہے، جس دن آپ نے ہجرت فرمائی وہ عید منانے کا ہے، جس دن آپ نے غزوہ بدر فرمایا وہ عید منانے کا ہے، جس دن آپ نے غزوہ احد فرمایا وہ عید منانے کا ہے، جس دن آپ نے صلح حدیبیہ فرمائی وہ عید منانے کا دن تھا، جس دن آپ نے مکہ فتح کیا وہ عید منانے کا دن تھا، اور اسی دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی تھی۔ یہ پہلا اور آخری آدمی تھا جس نے بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی ہے، وہی منانے کا دن تھا، کیوں نہیں منایا؟ جس وقت میں مکہ فتح ہوا تو ایک صحابی رسول مارے جوش میں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ یہ نعرے لگاتے تھے۔ ملہم کہتے ہیں، لحم کہتے ہیں گوشت کو عربی میں، اور ملہم کہتے ہیں کہ جب قصائی گوشت کے ٹکڑے کر کے رکھ لیتا ہے بوٹی بوٹی، اس کو ملہم کہتے ہیں۔ وہ نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو انتقام کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو ہم ان کی بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ کیونکہ وہ یاد تھی تاریخ کہ 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، کیا کچھ نہیں کیا۔ 13 سال شب و روز تکلیف پر تکلیف، پریشانیوں میں پریشانیاں، مصیبت پر مصیبت، لیکن سب کو جھیلتے رہے، سہمتے رہے، سب کو سہتے رہے، جھیلتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر سیدنا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آقا بیت اللہ شریف کی چھاں میں اپنے ہاتھ مبارک کا ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ پرآشوب دور تھا کہ جب مکے والوں نے تابڑ توڑ مسلمانوں پر شکنجہ کس رکھا تھا۔ اور جینا بھاری کر دیا تھا وہ وقت۔ فرمایا یا رسول اللہ کب تک ہم ظلم سہتے رہیں گے، حکم دیں ان کا خاتمہ کریں۔ آقا اٹھ کر بیٹھ گئے اور چہرہ تمتما گیا غصے سے۔ فرمایا صہیب یہ تو کچھ بھی نہیں، پہلے نبیوں کو پہلی قوموں نے آرے سے چیر دیا تھا، پہلی قوموں نے ایک دن کے ایک حصے میں 300 نبیوں کا قتل کیا اور دکانیں کھول کے بیٹھ گئے، کوئی غم نہیں، کوئی رنج نہیں۔ رسول کا خون زمین پر تو نہیں ٹپک سکتا، اللہ کو برداشت نہیں۔ ہاں نبی قتل ہو سکتے ہوئے ہیں، رسول نہیں۔ فرمایا صہیب زبان بند رکھو، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ سے بھی کوئی دفاع نہیں کرنا، اٹھتے رہے، پٹتے رہے، لوٹتے رہے۔ وہ زمانہ پھر سورہ عنکبوت کا جو پہلا رکوع ہے اسے پڑھیے گا، وہاں تسلی دی صہیب ایک وقت آئے گا کہ جتنا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے اللہ ایک وقت ہمیں ایک موقع دے گا اور گن گن کر بدلہ لے لیں گے۔ ابھی نہیں، ابھی حکم نہیں، گن گن کر بدلہ لینا۔ وہی ہوا کہ بدر کے میدان میں سانپ کی چھٹی تک کا کھایا پیا نکال دیا۔
ابھی تو چھٹائی ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اطلاع مل گئی، یا رسول اللہ فلاں صحابی تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے، اتنی بوٹی بوٹی کر دیں گے، کیونکہ پراخ سے اڑا دیں گے۔ فرمایا نہیں، بلاؤ ان کو۔ فرمایا ان صحابی کا نام لے کر سعد، حالانکہ معمولی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی، آج الیوم یوم الملحمہ نہیں ہے، بلکہ آج کے دن تو الیوم یوم الرحمہ، اور اعلان کر دیا حضور نے۔ اس سے چند گھنٹے پہلے حضرت سفیان، حضور کے خسر بھی ہیں، حضرت معاویہ حضور کے سالے ہیں، جو حضرت سفیان کے بیٹے ہیں، برادر نسبتی ہیں، چونکہ ام حبیبہ حضرت سفیان کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی، رشتہ سفیان بڑے گھر کا تعلق تھا، قریش کے بڑے آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اسی اعتبار سے آقا نے اعلان کر دیا دل جوئی کے لیے، جو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے وہ معمون، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ معمون۔ آج کسی پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں، سب معاف۔ تو یہ مدد آتی ہے، ایسے نہیں کہ بس ہم ہاتھ اٹھا کر فرشتے آ جائیں۔ قربانیاں دی ہیں اور دے رہے ہیں، لیکن جب تک ہم اصل مومن نہیں بن جاتے، ابھی تو مسلمان ہیں گورنمنٹ کی لسٹ میں بس، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دیہاتیوں کی جماعت آئی حضور کی خدمت میں اور فرما رہا ہے وہ دیہاتی وہ بدو، قالت الاعراب آمنا، فرمائے نہیں، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں، جب تک ایمان ہمارے دلوں میں راسخ نہ ہو جائے اور اس ایمان کی حلاوت اور چاشنی ہمارے اعمال میں نظر نہ آئے، جب تک ہمیں مومن کہلانے کا حق نہیں ہے۔ ہاں مسلمان ہے، اللہ خیر صلی اللہ بس مسلمان ہے، مذہبی کام کر رہا ہے، نمازیں پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، بس اتنا، باقی باہر تو آزاد میں کچھ بھی کر دیں، ایسے مدد نہیں آئے گی۔ ورنہ آج حرم شریف بھی بند ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پورے مکے میں، حرم نہیں پورے مکے میں، پورے مدینہ طیبہ میں دل رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تھی، یہ وشرا وہ بھی خالی۔ اللہ کو منا لو، اللہ ناراض ہے، اسے راضی کر لو۔ یہ مت سمجھو کہ ہمارے بڑوں نے کیا کر دیا، وہ تو گئے کر کے جو گئے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، خوش جب ہونا ہے جب ہمارے پاس اعمال اچھے ہوں گے، جب خوش ہو، جب عید مناؤ، جب خوشیاں مناؤ، اور جب اعمال برے ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں خوشی منانے، یہ تو ہم مذہبی کارگزاری پوری کر رہے ہیں، ورنہ خدا کی قسم ہمیں خوشی منانے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں۔ ہاں اچھے اعمال ہیں، ہمارا کردار صاف ہے، ہمارے معاملات صاف ہیں، ہمارے اخلاق صاف ہیں، ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں، تو پھر ہمیں حق ہے کہ خوشی منائیں۔ اور اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں تو ہمیں کوئی حق نہیں کوئی خوشی منانے کا، کیونکہ جو لے کر جاؤ گے وہی کام آئے گا، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اس لیے بہرحال آج
یہ عید الفطر کا دن ہے، یہ ہماری ہاؤس والی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہوگی تھی، سڑکوں تک، چتلی قبر تک، حویلی اعظم خان تک، ادھر مٹیا محل تک. لیکن آج یہ چند گنے چنے افراد ہیں. یہ بہت ہی افسوس کن مرحلہ ہے کہ اللہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اسے اب ہمارے سجدوں کی بھی ضرورت ہے. اتنا ناراض، اب ہمیں ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، ہمارے پروردگار. یہ کرونا وائرس تو ہے جو ہے، لیکن خدا ناراض بھی ہے، خدا ناراض بھی ہے. اس لیے خدا کو مناؤ، اور جو بھی ہم سے ٹوٹی ٹوٹی عبادتیں ہو سکی ہیں. بہرحال یہ تو میں بمانگ دہر کہوں گا کہ اس لیے ہم پر ظلم کیوں؟ اسی لیے تو کہ ہم مسلمان ہیں، ورنہ ان کی کوئی جائیداد نہیں ہڑپ کری ہم نے. ہم ملک کے غدار نہیں. کوئی غداری تاریخ میں بتا دو ہماری. یہاں تک کہ جب بھی ہمارے ملک پر آنچ آئی ہے تو مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے کوئی دریغ نہیں کیا، کوئی دریغ نہیں کیا. کیا قصور ہے ہمارا کہ صرف ہم مسلمان ہیں؟ اور یاد رکھیں، جب بھی کبھی ملک پر ہمارے آنچ آئے گی تو سینہ سپر یہ ہماری قوم ہوگی. جب بھی یاد رکھیں. بہرحال بارگاہ قدسی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کی بیماری کو جلدی سے ختم فرما دے اور پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما دے. ہمارے ملک میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے اس بیماری کو ختم فرما دے، اور ہمارے ملک کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات دے. اور جو افراد اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں اللہ ان کو جلد از جلد صحت مستمر عطا فرمائے. ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے باشندوں کی بھی حفاظت فرمائے. اور میری طرف سے آپ حضرات کو بھی اور تمام اہل وطن کو اور آپ کے اہل علاقہ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت عید مبارک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.